بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخی ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج آخری قسط ہے۔ غزنوی خاندان کے وادی سندھ پر اثرات۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ ارض پاکستان میں غزنوی حکومت قائم ہونے سے کوئی دور رس مادی تبدیلیاں نہیں آئی، نہ کوئی نئے آلات پیداوار آئے، نہ پرانے آلات میں تبدیلی ہوئی اور نہ معاشی ڈھانچے میں کوئی رد و بدل ہوا۔ صرف یہ فرق پڑا کہ بدھ مت جو اکثریتی مذہب تھا ختم ہو گیا اور اس کی جگہ اسلام آ گیا، گویا سارے مسلمان ہو گئے اور کافی ہندو بھی مسلمان ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں غزنوی عہد حکومت کا وادی سندھ کو صرف ایک تحفہ ملا اور وہ ہے اسلام۔ بہرحال غزنوی عہد حکومت میں کافی تبدیلیاں ہمارے معاشرے میں آئیں جن کے اثرات آگے چل کر ناقابل تنسیخ ثابت ہوئے، لہٰذا ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ وادی سندھ کی شہرازہ بندی غزنوی دور میں ایک بار پھر ارض پاکستان کی اندرونی شہرازہ بندی ہوئی اور یہ خطہ ایک لڑی میں پرویا گیا۔ انتظامی، معاشی، سماجی، ثقافتی اور لسانی طور پر یہ علاقہ جنوبی ایشیا سے ایک بار پھر منفرد ہوا اور اس کا خود مختارانہ تشخص اجاگر ہوا۔ نمبر 2، پیداواری نظام۔ غزنوی کے آنے سے پہلے معیشت کے دو بڑے شعبے تھے، زراعت اور صنعت و حرفت، لیکن پیداوار اندرون کھلی منڈی میں فروخت نہ ہوتی تھی۔ کسان اپنی پیداوار میں سے بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتے تھے اور بیشتر حصہ مقامی سرکاری افسر کو، جسے چودھری کہتے تھے، دے دیتے تھے۔ کچھ حصہ مندروں وہاروں کو دیا جاتا تھا اور کچھ حصہ دستکاروں کو۔ اس کے بدلے میں مندر اور وہار اپنی مذہبی عبادات اور تعلیمات کی خدمت سر انجام دیتے تھے اور دستکار سارا سال زرعی آلات اور کسانوں کی ضرورت کی دوسری چیزیں بنا کر انہیں دیتے رہتے تھے۔ اشیائے پیداوار میں ایک طرح کا بارٹر سسٹم تھا۔ اس طرح سے چودھری کے پاس جو اناج جمع ہوتا تھا اس کا ایک حصہ مقامی راجے اور پھر بادشاہ تک پہنچ جاتا تھا۔ زرعی آمدن میں سے حکمرانوں کو یہ حصہ دینا بٹائی کہلاتا تھا۔ راجہ کے پاس اپنی فوج بھی ہوتی تھی۔ جب کبھی جنگ ہوتی تو یہ سب علاقائی سردار، ٹھاکر، جاگیردار اپنے اپنے راجہ کو فوج مہیا کرتے تھے، بلکہ اپنی اپنی فوج لے کر خود جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ مختلف اور یہ سب توسیع پسندی کی جنگیں انہی فصلوں سے حصہ وصول کرنے کی خاطر ہوتی رہتی تھیں اور یہ سب توسیع پسندی کی جنگیں انہی فصلوں سے حصہ وصول کرنے کی خاطر ہوتی رہتی تھیں اور یہ سب توسیع پسندی کی جنگیں تھیں تاکہ زیادہ زرعی زمین اور زیادہ علاقے پر قبضہ کریں، پھر زیادہ سے زیادہ بٹائی وصول کریں۔ یہی وجہ ہے کہ راجہ سلطنت سازی کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ غزنوی حکمرانوں نے بٹائی کی مقدار بڑھا دی اور فوجی طاقت کے ذریعے ہر سال جبری بٹائی وصول کرتے تھے۔ سرکاری آمدن شاہی خزانے میں جانے کے علاوہ حکومت کے سول اور فوجی افسروں میں بھی تقسیم ہوتی تھی اور یوں شہری زندگی میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، جبکہ زراعت مزید پسماندہ ہو گئی اور کسان مزید بدحال ہو گئے۔ لیکن دور دراز کی تجارت جو پہلے بہت کم تھی اب بہت زیادہ ہو گئی۔ شہروں میں غزنوی افسروں نے اپنے رہنے کے لیے شاندار محل تعمیر کرائے۔ یوں لاہور شہر جو ایک چھوٹا سا پسماندہ قصبہ تھا اور چھوٹے سے راجے کا صدر مقام تھا، اب ایک شاندار بین الاقوامی شہر بن گیا۔ لاہور کی عظمت کا آغاز غزنویوں سے ہوتا ہے اور اس کی شان انہی کے مرہون منت ہے۔ نمبر 3، اقطاعی نظام۔ غزنوی فوج کے تمام جرنیل اور بڑے افسر ترک غلام تھے۔ خود غزنوی خاندان بھی ترک تھا اور غلاموں کی اولاد سے تھا۔ غزنوی حکمرانوں نے تمام جرنیلوں کو زمینوں کے بڑے بڑے قطعات دیے۔ اس پالیسی کو وہ اقطاع کہتے تھے۔ اقطاع کا لفظی مطلب ہے کاٹنا یا ٹکڑے کرنا اور اس سے مراد تھی قطع زمین، زمین کا ٹکڑا، کسی کو دے دینا۔ جس کو قطع دیا جاتا تھا اسے اقطاع دار یا مقطع کہتے تھے۔
اقتدار جرنیلوں کا فرض تھا کہ اپنے اقطاع کی خود حفاظت کریں، اس پر فصلیں کاشت کروائیں، اپنی فوج رکھیں، اپنی اور اپنی فوج کی معاشی ضرورتیں اسی اقطاع سے پوری کریں اور ہو سکے تو ارد گرد فتوحات کر کے اپنا علاقہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ ان جرنیلوں ان کی فوجوں کو غزنوی خزانے سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ جاگیردارانہ نظام تھا جو سابقہ ہندو شاہی جاگیردارانہ نظام سے زیادہ مختلف نہیں تھا، لیکن ان معنوں میں زیادہ منظم اور مربوط تھا کہ تمام اقتدار بادشاہ کے مقرر کردہ اور اس کے حکم کے تابع تھے اور انہیں دوسرے اقتداروں سے جنگ کرنے کی نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ اجازت۔ نمبر 4، نئی اشرافیہ۔ پرانی ہندو اشرافیہ جو جاگیرداروں پر مشتمل تھی، جنہیں ٹھاکر، شاہ اور شاہی رائے کہتے تھے، اس دور میں اقتدار سے خارج ہو گئی اور ان کی جگہ ترک افسروں پر مشتمل افسر شاہی کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ یہ سارے ترک غلام تھے جو اب اقتدار بنائے گئے تھے۔ اگرچہ معاشی ڈھانچہ پرانا ہی رہا، لیکن انتظامی ڈھانچہ زیادہ مستعد اور مؤثر ہو گیا۔ کہیں کہیں پرانے سردار اپنے عہدوں پر قائم رہے۔ اس اشرافیہ نے حسب نسب پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا، حالانکہ ان کا اپنا حسب نسب غلامی کی تاریکی سے نکلا تھا، لیکن ان میں سے اکثر اپنا شجرہ نسب وسط ایشیائی ایران اور افغانستان کے قدیم بادشاہوں سے جا ملاتے تھے، جس کی وجہ سے نئی اشرافیہ کے لیے مغربی اور وسطی ایشیا کا ہونا ضروری ہو گیا تھا، یا ضروری نہیں تھا تو کم از کم فخر کی بات تھی۔ نمبر 5، ترکوں کی سماجی علیحدگی پسندی۔ سلطان مسعود غزنوی نے وادی سندھ میں متعین ترک افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ مقامی لوگوں سے سماجی طور پر الگ تھلگ رہیں، مقامی افسروں سے میل جول نہ رکھیں، نہ ان کے ساتھ مل کر چوگان پولو کھیلیں اور نہ شراب کی محفلوں میں ان کو شریک کریں۔ لیکن یہ حکم بھی تھا کہ ان کے جذبات مجروح نہ کریں اور انہیں حقیر سمجھنے کا رویہ بھی نہ اپنائیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ آخری قسط پسند آ رہی ہوگی۔ اگر میرے یہ کوشش آپ کو پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ نمبر 6، عورتوں کا پردہ۔ سلطان مسعود ہی کے زمانے میں ترک افسروں کی بیگمات کے لیے پردہ اور برقع لازمی قرار دیا گیا تھا۔ غالباً برقع اسی زمانے کی ایجاد ہے اور اس سے پہلے ساری دنیا میں برقع کہیں نہیں تھا۔ ایک خیال ہے کہ پہلے ترک افسر مقامی افسروں سے میل جول رکھتے تھے اور اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئیں۔ عورتوں کے سلسلے میں کچھ مشکلات پیدا ہوئی جن سے بچنے کے لیے برقع متعارف کرایا گیا۔ اس سے ایک فوری مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کا ایک دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ اونچے طبقے کی عورتیں بھی سماجی محکومی میں چلی گئیں، جو کہ پہلے اس حد تک پابند نہیں تھی۔ نمبر 7، تجارت۔ غزنوی دور میں لمبے فاصلے کی تجارت کافی پھیل گئی۔ اس زمانے میں تجارت کا اتنا زور تھا کہ برہمن بھی تجارت کرنے لگے تھے، مگر وہ خود سامنے آنے کی بجائے کسی تجارت پیشہ آدمی کے نام پر تجارت کرتے تھے، جبکہ خود پردے میں رہتے تھے، کیونکہ پرانے غلام دار قبائلی نظام میں تجارت کی صرف ویشوں کو اجازت تھی، باقی ذاتوں کے لیے اس کی ممانعت تھی۔ البیرونی برہمنوں کے در پردہ تجارت میں حصہ لینے کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 8، وادی سندھ غیر ملکی اشیاء کی منڈی۔ غزنویوں سے پہلے شاہی خاندان کے زیر اثر شہروں اور عام آبادیوں سے دور اونچے پہاڑی قلعوں میں رہنے والے جاگیردار بیشتر زرعی پیداوار دیہاتوں سے وصول کرتے تھے اور اس پیداوار کے بل بوتے پر وہ اپنے شاندار محل اور قلعے تعمیر کرتے تھے۔
لیکن صنعتی پیداوار اور دستکاریوں کی شکل میں اپنے اپنے علاقے کے اندر محدود تھی اور اس کی تجارت نہ ہوتی تھی۔ غزنیوں نے پرانے جاگیرداروں کو تو ختم کر دیا اور ان کی جگہ اپنے جرنیلوں کو تعینات کیا، لیکن جہاں کہیں مقامی جاگیرداروں نے اطاعت قبول کر لی، ان کی زرعی پیداوار میں اپنا سالانہ حصہ مقرر کر دیا۔ اس طرح وصول ہونے والی دولت کا بیشتر حصہ پہلے غزنی میں اور سلطان محمود کی شہادت کے بعد لاہور کی تعمیرات پر خرچ ہوا۔ غزنوی دور میں وادی سندھ کے شہروں میں دولت کی ریل پیل زرعی استحصال پر مبنی تھی۔ غزنیوں نے اس دولت کو صنعتی پیداوار بڑھانے یا زراعت کو ترقی دینے پر استعمال نہ کیا، بلکہ نئی اشرافیہ کے شاہانہ طرز رہائش پر خرچ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وادی سندھ کے شہر ایرانی اور شمالی ہندوستان کی اشیاء کی منڈی بن گئے۔ غزنوی دور وادی سندھ میں بے تحاشا درآمدات کا زمانہ ہے۔ ان ایرانی اشیاء کے ساتھ ایرانی کلچر بھی قدرتی طور پر آتا رہا۔ اسلامی تصوف پہلی بار غزنوی دور عہد میں وادی سندھ میں آیا، اگرچہ غزنوی دور کے آغاز سے بھی بہت پہلے تصوف اسلامی دنیا میں مقبول ہو چکا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 10 فروری 1702 عیسوی میں 10 اگست 1762 عیسوی نے اپنے زمانے تک تصوف کے 4 زمانے بتائے ہیں، جن کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے۔ پہلا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت 622 عیسوی سے لے کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 910 عیسوی تک اس دور کے تصوف کی 3 نمایاں چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 ذکر۔ ذکر سے مراد ذکر الہی ہے۔ اس دور کے صوفیہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو اویس کرنی اور رضوان اللہ علیہ اور وہ مہاجرین مکہ شامل ہیں جو ہر وقت مسجد نبوی مدینہ میں قیام پذیر رہتے تھے۔ اس دور کی سب سے بڑی بحث علم کلام کی خلق قرآن کی بحث تھی، جس میں 2 بڑے فرقے بن گئے تھے، معتزلہ اور اشاعرہ۔ معتزلہ قرآن کو مخلوق بتاتے تھے اور اسلامی معبد الطبیعیات سے انکار کرتے تھے۔ مثلاً وہ قبر کے عذاب، یاجوج ماجوج، دجال، کرامن کاتبین، حوض کوثر، پل صراط، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور المیثاق کو نہیں مانتے تھے، جبکہ اشاعرہ نے ان کا زبردست دفاع کیا۔ دوسرا زمانہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی 880 سے لے کر تقریباً 1020 تک رہا۔ اس دور کے تصوف کی نمایاں خصوصیات میں مراقبہ، مکاشفہ، روحانی تجربات، سماع اور جامع داری ہیں۔ تیسرا زمانہ یہ 1020 عیسوی میں شروع ہوا۔ اس دور کے عظیم صوفیہ میں شیخ ابو الحسن خرقانی 1034 عیسوی اور شیخ ابو سعید ابو الخیر 1049 عیسوی ابتدائی بزرگوں میں سے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی کی بے حد تعظیم کرتے تھے۔ وادی سندھ کے اس دور کے عظیم ترین صوفی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس دور کے تصوف کی نمایاں خصوصیات میں توجہ، صوفی اور خدا کے درمیان حجابات کا اٹھ جانا، کشف حجاب، استغراق اور بعض سلسلوں میں ترک شریعت ہے۔ چوتھا زمانہ شیخ اکبر محی الدین بن عربی 1165 عیسوی 1240 عیسوی کی پیدائش سے ذرا پہلے شروع ہوا۔ اس دور میں صوفیہ نے وجود کے نزول، اوپر سے نیچے آنے کے 5 درجے مقرر کیے۔ نمبر 1 احدیت، فقط خدا ہے اور کوئی نہیں۔ نمبر 2 وحدانیت، خدا ایک ہے، دوسری کوئی ہستی خدا نہیں۔ نمبر 3 عالم ارواح، وجود کی وہ دنیا جس میں صرف روحیں ہیں۔ نمبر 4 عالم مثال،
فرشتے اور دوسرے ایسے وجود دراصل عالم مثال کا تصور افلاطون کے عیان نامشہور ہی کی دوسری شکل ہے۔ نمبر 5، دائرۂ اجام، مادی کائنات اور مادی اجام۔ دراصل یہ پانچویں وجود ایک ہی وجود کی یا اس کے نزول کی شکلیں ہیں۔ ارض پاکستان میں تصوف دوسرے زمانے سے آنا شروع ہوا، لیکن اس کا اصل آغاز تیسرے زمانے سے ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے تصوف کے 12 سلسلوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 10 پسندیدہ ہیں اور وہ مسردود اور داتا صاحب کے پسندیدہ سلسلے محاسبیہ، کساری، طیفوریہ، نوریہ، سہیلیہ، حکیمیہ، حرازی، حفیفیہ اور سیاریہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے 14 مکاتبی تصوف بتائے ہیں جو کہ 13ویں صدی تک بن چکے تھے۔ ان میں سب سے بڑے مکتبہ کا نام نقشبندیہ تھا۔ اس کے علاوہ قادریہ، سہروردیہ، کبراویہ، قلندریہ، شتاریہ، چشتیہ، نور بخشاویہ مشہور سلسلے تھے۔ جس طرح فلسفے میں مکتب فکر ہوتا ہے، اسی طرح تصوف میں بھی مکتب فکر اور عمل ہوتا ہے، یعنی ایک مکتب فکر اور اس میں کچھ روحانی اعمال و اشغال، عبادات وغیرہ۔ تصوف کے ہر مکتب فکر اور عمل کو سلسلہ تصوف کہتے ہیں۔ سلسلہ تصوف غزنوی عہد میں نقشبندی یہ سلسلہ سب سے زیادہ مقبول ہوا، اور اس سلسلے کے اس عہد کے عظیم ترین صوفی حضرت شیخ علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ہیں، جن کی کتاب کشف المحجوب تصوف کے تعارف کے سلسلے میں آج بھی دنیا کی بہترین کتاب ہے، اور جو شخص تصوف کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کا مطالعہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ کافی بھی ہے۔ اس کتاب میں تصوف کی فلسفیانہ بحثیں ہیں، تمام صوفیہ کا فرداً تعارف ہے۔ اس کے بعد تصوف کی اصطلاحات کی تشریح ہے، گویا فرہنگ ہے، اور پھر اسلام کے زیر اثر زندگی گزارنے کے آداب کا ذکر ہے۔ یہ کتاب گویا آداب زندگی کی کتاب ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کا تصوف ایک مسلمان کی روحانی اور دنیاوی زندگی گزارنے کی تعلیمات پر مشتمل ہے اور بہت زیادہ عقلیت پسندی پر انحصار کرتا ہے۔ داتا صاحب 1009 عیسوی میں غزنی کے گاؤں حجویر میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن کا کچھ عرصہ غزنی کے ایک دوسرے گاؤں جلاب میں گزارا، اسی لیے شیخ علی حجویری جلابی کہلائے۔ آپ 1039 عیسوی میں لاہور آئے، جبکہ غزنوی سلطنت کا پایہ تخت ابھی غزنی تھا اور سلطان مسعود بن محمود غزنوی برسر اقتدار تھے۔ غزنوی دور میں آنے والے دوسرے صوفیہ میں شیخ صفی الدین حقانی کازوانی پیدائش 962 اچ شریف میں آمد 979 باعمر 45 سال مزار اچ شریف نزد بہاولپور شیخ اسماعیل بخاری لاہوری سید 1005 عیسوی میں بخارا سے لاہور آئے۔ ان کی مجلس واعظ میں روزانہ سینکڑوں لوگ مشرف با اسلام ہوتے۔ وفات 1134 عیسوی۔ شروع اسلام کے ادوار میں جو لوگ اپنا شجرہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کا دعویٰ کرتے تھے وہ اپنے آپ کو شیخ لکھتے تھے۔ سید کا لفظ ہر انسان کے لیے جناب اور مسٹر کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ بہت بعد کی بات ہے کہ برِ صغیر اور ایران میں سید سے مراد اولاد رسول ہو گیا۔ اسی طرح امام حسن صنعانی لاہور کے والد ماورا نہر سے آ کر لاہور میں آباد ہوئے اور آپ لاہور میں 1181 میں پیدا ہوئے۔ سلطان سخی سرور سید احمد کرسی کوٹ نزد ملتان پیدا ہوئے۔ لاہور میں مولوی اسحاق لاہوری سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت غوث الاعظم اور شیخ شہاب الدین سہرورد ایران سے بھی فیض حاصل کیا۔
سہدرا نژد وزیر آباد میں مستقل قیام کیا، بعد میں کئی سال دھوکن نژد وزیر آباد میں بھی رہے، آخر میں شاہ کوٹ ضلع ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہو گئے۔ حاکم ملتان نے اپنی بیٹی ان سے بیعت دی، 1181 میں دشمنوں نے قتل کر دیا، ساتھ ہی ان کی بیوی، بیٹے اور بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ ان کی مقبولیت مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں میں بھی تھی اور ان کے باقاعدہ مرید تھے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو سلطانی کہتے تھے۔ ان سب بزرگ صوفیاء اور ان کے شاگردوں نے ہزاروں بدھوں اور ہندوؤں کو مسلمان کیا اور ایک نئی طرز زندگی کے سانچے میں ڈالا۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ اسلامی تاریخی ہیرو سلطان محمود غزنوی کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ شکریہ۔